نیاز صاحب پھر سے ذرا بتائیے، اسے پھر سے تمنا رکھتے ہیں آپ سے سننے کی۔ آپ کو جو کلام لکھا ہے کہ پیا سکل بن جاوے تورے کارن، یہ اسی کے موضوع کا ہے۔ پیا سکل بن جاوے تورے کارن، جیسے قلب ان کا مزہ ہو رہا ہے، ایک شکل جب تک نہیں ہوتا تب تک کام گھر نہیں ہوتا۔ جب دونوں قلب ایک سا ہو جائے گا، وہ بھی نوری ہے وہ بھی نوری ہو جائے گا، تب نور نور میں رکھا جائے گا۔ نیا پوائنٹ آپ نے بیان کیا تو مجھے طبیعت خوش ہوئی۔ یہی تو ہم چاہتے ہی تھے کہ بجائے آپ لوگ گلبل کرنے کے لیکچر دینے کے یہ پوائنٹ بیان کریں تو اچھا لگتا، اچھا لیکچر دینے لگے۔ جی اور کچھ بیان کرنا تو حضور روح نوری ہے، نور نور میں رکھا جاتا ہے، خاکی میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ وجود سے باہر اپنے وجود کو جب تک مٹا نہ ڈالو گے، ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے کو ہو کر کے نیا جنم پھر پا کر کے، یہ پیروں کی توجہ سے ہوتا ہے، اور سلسلے میں باقاعدہ روز فاتحہ خوانی، روز دھیان، روز ان کو صبح شام دھیان کرنا۔ تب سلسلے جب دھیان رکھیں گے تب نمبر آتا ہے مٹنے کا اور نوری ہونے کا۔ تب پھر سے روحیں مخاطب ہے، تمام سب روحیں مخاطب، سلسلے کی روحیں مخاطب۔ جی جتنے پیر فقیر گزر چکے جو موجود ہیں زندہ حالت میں، اور ہمیں دیکھ نہیں پاتے، مخاطب ہو۔ کیونکہ آپ نظر بھیجتے رہیں کسی کو، کسی پیر کو، یا اس کے یہاں جا کے اس درجے پہ حاضر ہوں، اس کے بعد کبھی کیونکہ آپ کو لگے گا کہ جان پہچان موجود ہے۔ کچھ بھی ریاض کرنے والا ہوگا تو اس کو صاف محسوس ہوگا کہ یہاں آنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانی جان پہچان، ورنہ اکثر زیادہ تر روزوں پہ فقیروں کے بزرگوں کے حاضر ہوتے ہیں اور خالی کچھ نہیں محسوس ہوتا۔ آئے ہیں تو کیا اثر ہوا ہے، بیٹھے ہیں تو کیا ہوا ہے، کھڑے ہوئے تو کیا ہوا، کچھ محسوس نہیں۔ اور جب نظر نیاز پیش کی جا رہی وہ غائبانہ طور پر دور سے اور پھر نزدیک پہنچا جائے تو بالکل صاف لگتا ہے کہ پرانی جان پہچان ہے، جڑاؤ محسوس، اس بزرگ روح کی طرف سے جڑاؤ محسوس، بہت خاص چیز ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نظر پیش کرنے کا خیال رکھا جاتا رہا ہے اور حاضر ہونے کا۔ وہ دور سے پیش کی ہوئی نظر نیاز اس وقت کام آتی ہے جب آدمی اس در دولت پر حاضر ہوتا ہے۔ کچھ دماغوں میں رک جائے تو اس کام کی بات۔ ہم نے کیا کہا نیاز، کیا کہا ہم نے ابھی، کیا کہا حضور اب کی ٹائپ نہیں ہو سکتا، دھیان کہیں تھا آپ اجمل صاحب۔ آپ نے فرمایا کہ نظر و نیاز مقام روح کی طرف آپ کی توجہ ہم لوگوں کو دلائی گئی کہ نظر و نیاز اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ بزرگوں کی روحیں مخاطب، اور حاضری بھی اسی لیے کہ ان کے نزدیک جا کر ان کی توجہ سے اپنے کو جوڑے۔ اسی دنیا میں جو بزرگ موجود اور مقام روح کی بابت حضور ملکوت اسفل سے جب قلب روشن ہو جاتا ہے اس وقت ملائکہ، پیغمبران اور دیوتا موجود ہوتے ہیں۔ مقام نفس کے بعد، جبروت کے بعد ہی یہ مقام روح کا جی درست لاہوت میں ذات بے صورتی کے عالم میں۔ جی بتایا تھا میں نے کہ وہ کل پرسوں کی بات کیوں گئی، پرسوں کی بات ہے،
کوئی بادشاہ ہے اس کے ساتھ لشکر اکیلا نہیں ہے، اس کے بعد پھر بہاؤ روح کا، جی فرمایا، اس کے بعد پھر روح کا مقام اجمل صاحب۔ چوتھے نمبر پر ذات کے بارے میں دیا گیا تھا جی، لیکن ہم صوفی جو ہیں وہ 3 پر ہی توجہ رکھتے ہیں، مقام قلب، مقام نفس اور مقام روح۔ سیر کر کے بھائی بے صورتی کے عالم میں ہے، اس لیے جبروت ضروری ہے۔ جبروت حاصل ہونے سے قلب روشن ہوتا ہے اور شادابی حاصل ہوتی ہے، فقیری محرم کہا جا سکتا ہے جن لوگوں کو جبروت حاصل ہو۔ جی، اور مقام قلب، مقام قلب شہود اور غیب کے بیچ کی دوری کو قلب کہتے ہیں۔ جگہ دوری تو نہیں، جگہ کی جگہ، قلب اور شہود کے بیچ کی جگہ کو قلب، غیب اور شہود کے بیچ کی جگہ کو قلب۔ جی، قلب کی مجائی اور صفائی حضور ذکر کے ذریعے۔ عزیز بھائی کو دیجیے بتائیں۔ کھنڈہر مکان کے 3 حصوں کے بارے میں بات کر کے وہ 3 مقاموں کے بارے میں گفتگو حضرت رومی نے کی ہے، مقام قلب، مقام نفس، مقام روح۔ چوتھا مقام ذات کا ہے لاہور میں، جہاں ذات خدا باد ہوتی ہے۔ ان 3 مقاموں کی بات میں یہ ہے کہ اگر یہ اجاڑ ہے تو باطن سے جڑاؤ نہیں، اصول کوئی کامیابی نہیں۔ آدمی اگر مگر میں پھنسا رہا تعمیر کی طرف نہ بڑھا، یہی سوچتا رہا کہ ایسا ہو تو ویسا ہو تو یہ ہوتا، تو سوچ کے ہی رہ گیا ہے، تو تعمیر کی وہ نہیں بڑھے گا تو باطن سے جڑاؤ نہیں ہو پائے گا، اس راستے میں کوئی بھی کامیابی نہیں مل پائے گی، کیول خیال رہے گا چھلاوے میں پھنس جائے، نقلی چیز۔ قلب اور نفس اور روح کے بارے میں بھی بتایا۔ جب قلب کی صفائی تعمیر میں لگے گا، قلب کی صفائی ہوگی تو روح نزول کرتی ہے۔ مقام نفس مقام ضرورت ہے جو عشق سے جڑا ہے۔ محرم وہ لوگ جن سے عشق کی بات کی جا سکے، تو بال بچوں کی جو بات ہے وہ محرم سے مطلب ہے، بال بچوں سے اس کا مطلب نہیں۔ اور مقام روح سے جب وہ کھلتا ہے، روح کھلتی ہے تو پیر، اولیاء، پیغمبران اور فرشتے ان کی روحیں اترتی ہیں۔ نیاز صاحب کچھ دیر ہوا فرمائیے، اس وقت کچھ دیر ہوا فرمائیے۔ آج کل نیاز بھائی عالمی غیب رہتے ہیں، سب کو جستجو رہتی ہے، چاہے وہی مقام اس کا ذکر ہو رہا، وہیں تک اتنا پڑھا گیا اسی کے اندر، اس میں جو کچھ آپ بتائیں۔ حضور، ایک مسافر گھر کی تلاش میں نکلا، ایک دوست کے پاس پہنچا جا کر تو اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھا، تو دوست نے کہا کہ میرے گھر کے قریب ایک کھڑہر ہے، اس پہ اگر چھت ہوتی تو تمہارے کام میں آتا، اگر اس میں ایک اور کمرے ہوتا تو تمہارے بال بچوں میں کام آتا، اگر تھوڑی سی جگہ اور ہوتی تو تمہارے مہمانوں میں کام آتا، اور اس کے گھر کے قریب میں میرا مکان ہے، یہ بھی تمہارے کام میں آتا۔ تو حضور حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ اب کوئی ظاہری سے باطنی کی طرف جھانکو، غور کرو۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ تو ظاہری ہو گیا کہ مقام گرا بڑا سب دیکھ رہے ہیں، اس سے مطلب نہیں۔ اب اس کے اندر باطنی میں جھانکو کہ اس کا مطلب اور لب و لعاب کیا ہے، اس کی طرف جھانکو۔ تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اگر اس میں پھر اگر لگا ہوا ہے تو میں نہیں رہ سکتا۔ چھت ویرانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قلب تمہارا ویرانہ ہے، اس میں سوچ اور ذکر فکر نہیں موجود ہے اور کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ پہلا جو ہے اس سے مطلب نکلتا ہے قلب تمہارا بالکل اندھیالا ہے، اس میں کچھ بھی، اس میں سوائے ما سوا کے علاوہ کچھ نظر آتا نہیں۔ تو اس سے باہر نکل کر کے قلب پر جب روح نزول ہونے لگے تو پہلی منزل
قلب پر اگر پہلی قلب پر روحیں نزول ہونے لگی تو سمجھ لو کہ ایک منزل تیار ہو گئی، اور دوسرے کمرے کے لیے پھر جستجو کرو، دوسرا کمرہ اور ہوتا تو کام آتا، دوسرے کمرے کا مطلب یہ نفس محرم اور نامحرم کے مطلب ہوتے ہیں جہاں پر عشق اترتا ہے اور جبروت کا حصہ نفس۔ اور تیسرا مقامی روح ہے، جب روح کھلتی ہے تو تمام سب فرشتے، پیغمبر اور اولیاء نزول ہوتے ہیں، اس کے سامنے تمام ظاہر ہوتا ہے۔ اور چوتھا مقام جات ہے، وہ جات لاہوت میں صوفی لوگ بہت کم رکتے ہیں، گئے اور واپس آئے، مقام اپنا زیادہ کر کے جبروت میں رکتے ہیں۔ جبروت ہریالی سے جڑا ہوا ہے، خوشبو سے جڑا ہوا ہے، عشق سے جڑا ہوا ہے، اس میں زیادہ صوفی لوگ مقام کرتے ہیں اور رکتے ہیں۔ اس میں رکیں گے تو آنے والے بھی ہرا ہو جائیں گے، آنے والے جتنے ہیں جتنی ضرورتیں لے کر آئے ان کے پاس وہ بھی ہرا ہو جائے گا، جس گھر میں قدم رکھ دے گا وہ گھر ہرا ہو جائے گا، جس گلی سے گزر جائے گا وہ گلی مہک جائے گی۔ اور لاہوت میں اگر وہ مقام لاہوت میں اس لیے نہیں رکتا کہ وہاں پھر کسی کو اپنے پاس ٹھہرنے، جو لاہوت میں رہے گا تو اس کے پاس شیر کے پاس پہنچ جائے کسی کی ہمت میں، ہر وقت وہ ہیبت میں رہے گا اور کیا کہتے ہیں جلال میں رہے گا، اس لیے لوگ اس سے فائدہ نہیں پائے۔ اس لیے وہ اکثر کر کے صوفی اپنا مقام اسٹیشن جبروت پہ بناتے ہیں۔ یہ اکثر ورڈ یوز کیے ہیں، سارے صوفی وہی اسٹیشن بنائے گئے میں سبوں نے نہیں بنایا، کچھ لاہور میں بھی اکثر نہیں بنا، اکثر مطلب کچھ زیادہ تعداد اس میں بنایا اور تو پھر لاہور میں بنایا۔ لاہور کی طرف بھی لوگ رہے ہیں جی، اسی میں لئے اور سماپت ہو جاتی ہے۔ لاہور میں غلبہ استغراق میں ڈباؤ صبح تعلق یہاں تو پھر کام دھرتی کے الگ الگ حالتیں رہی جی 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 ہاں جی الگ الگ حالتیں رہی، جی لیکن بہت کم لوگ جو لاہور ہی میں رہ گئے، بہت کم 1-2% جی تو یہ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، اب آپ آگے۔ یہ تمام دنیا کے لوگ اچھائی طلب کرتے ہیں، یہ تمام دنیا کے لوگ اچھائی ہی طلب کرتے ہیں، لیکن بناوٹی اچھائی کی وجہ سے آگ میں رہتے ہیں۔ دوسرا بھی تمام بوڑھے اور جوان سونے کے طلبگار ہیں، لیکن عام آنکھ سونے میں کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے نہیں پہچان پاتی۔ خالی سونے نے دیکھو کھوٹے سونے پر اپنا عکس اتار دیا ہے، بغیر کسوٹی کے محض اندازے سے سونا نہ خریدنا۔ اگر تو کسوٹی رکھتا ہے تو سونا لے، ورنہ جا اپنے آپ کو کسی باطن کی سمجھ رکھنے والے کو سپرد کر دے۔ کسوٹی اپنے اندر ہونی چاہیے، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے مت بڑھ۔ زمین پہ جگہ جگہ چھلاوا لگتے ہیں جو دوست کی آواز میں اپنی طرف بلاتے ہیں، ایک کیسا دوست جو ہلاکت میں ڈالے۔ اب اس کو پھر سے پڑھیے، یہیں تک رکھیے اور اوپر سے جہاں سے شروع کیا تو وہاں سے پھر سے پڑھا۔ جی، یہ تمام دنیا کے لوگ اچھائی ہی طلب کرتے ہیں، لیکن بناوٹی اچھائی کی وجہ سے آگ میں رہتے ہیں۔ بناوٹی اچھائی کی وجہ سے آگ میں رہتے ہیں۔ فال صاحب اس کی کیا تشریح ہوئی؟ 2 فنکشنز ہر ایک آدمی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ایک فنکشن ناسوتی فنکشن ہوتا ہے جسم سے جڑا ہوا، جو ساماجک مانیتاؤں اور یہاں کے کرم کانڈوں سے جڑا رہتا ہے، اور دوسرا فنکشن روحانی فنکشن ہوتا ہے
روح کا فنکشن ایک بالکل ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ احساس اور حس کے سیما سے، حس کے پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم روح کے فنکشن کو دیکھتے ہیں تو وہ چونکہ ہماری جو ناسوتی فنکشن کی جو ساماجک مانیتا ہے یا کرم کانڈ یا شریعت جو جڑا ہوا ہے، تو ہم اس کے خلاف ہم لوگوں کے دل میں یہ بات اٹھنے لگتی ہے کہ غلط ہے۔ یہ اسی طرح حضرت رومی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس اچھائی کو یا برائی کو یہ تمہاری بے معنی ہے۔ جی حضور، پھر سے ذرا بتا دیجیے، وہ بہت تیز بتایا تھا آپ نے لوگوں کو کچھ پڑھ لے، تیز نہ ہوا ہو۔ جی حضور، کیوں نہیں آتے؟ نہیں تیز